الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، توبہ کا بیان جاری ہے۔ اس نشست کے آغاز میں ہم نے 2 احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، مختصر روایت ہے اور ایک مختصر سا لیکن ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہو رہا ہے اور مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا تو وہ اشارہ ہوگا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اب بندوں کے لیے در توبہ بند کر دیا۔ قیامت کی جو نشانیاں احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں ان میں ایک علامت، بہت بڑی علامت یہ ہے کہ ایک بار کسی وقت قیامت کے قریب، لیکن قیامت کے قریب سے مراد کیا ہے؟ قیامت سے کتنے برس پہلے یا کتنے 100 برس پہلے یا کتنے دن پہلے ہوگا اس کی تفصیلات نہیں ملتی۔ ایک واقعہ ہوگا جو عام معمول کے واقعات سے ہٹ کر ہوگا، وہ صرف اشارہ نہیں ہوگا، وہ قیامت کے قریب آنے کی علامت نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اہل ایمان کے لیے بھی اس بات کا اشارہ ہوگا کہ اب توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہوگا؟ یہ وہ حادثہ، وہ سانحہ کیا ہوگا؟ آج سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، جہاں سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے اس کو مشرق کہتے ہیں، اور جہاں ڈوبتا ہے اس کو مغرب کہتے ہیں۔ ادھر سے نکلتا ہے ادھر ڈوب جاتا ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف، تھوڑے فاصلے سے سارا مغرب۔ لیکن قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ سورج غروب ہونے کے بعد پھر نکلے گا، اور اب مغرب سے ہی نکلے گا اور کچھ بلندی تک آئے گا اور پھر واپس لوٹ جائے گا، اور پھر دوبارہ اپنی زندگی کی اصل اساس پر اور اصل گردش پر وہ
گامزن ہو جائے گا، یعنی پھر دوبارہ اس کا معمول جاری ہو جائے گا، پھر سورج مشرق سے نکلنا اور مغرب میں جا کے ڈوب جانا۔ لیکن اس سے قبل ایک روز یہ واقعہ کسی وقت پیش آئے گا۔ اس حدیث میں یہ علامات قیامت کی بحث نہیں ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اس حدیث میں جو پیغام ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ حادثہ پیش آنے سے پہلے کوئی شخص کسی قدر گناہگار ہو، یہ گناہگار ہونا ہماری جانب سے ہے، اس گناہ کے بنیاد پر اپنے لیے کوئی فیصلہ کر لینا ہماری طرف سے ہے۔ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے، بہت اللہ کی ذات ہمارے گناہوں کی حیثیت سے بلند ہے، اور اللہ کی رحمت کے دروازے ہمارے گناہوں کے تصور سے بہت زیادہ وسیع اور عریض ہیں، وہ ہر وقت کھلے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ آواز لگا رہا ہے۔ میں نے پھر گزشتہ نشست میں جو حدیث مبارکہ پیش کی گئی تھی ان میں یہ جملہ بھی پیش کیا تھا حدیث کا، کہ رات کے گناہ گاروں کے لیے صبح اعلان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے دربار میں آ جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اور دن بھر گناہ کرنے والوں کے لیے رات کو اللہ کی رحمت پکارنے لگتی ہے کہ آ جاؤ میری رحمت کی طرف اور میرے رحمت سے اپنے دامن کو وابستہ کر کے اپنے دن بھر کے گناہوں کو معاف کرا لو۔ مفہوم کیا ہے؟ یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے کہ توبہ کر لو، لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو؟ اصل قصہ یہ ہے کہ انسان کا گنہگار ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ انبیاء محترم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ساخت میں اور انسانی خمیر میں گناہ کو گوندھ دیا ہے، سرکشی اور نادانی کو اس کا خمیر کا حصہ بنا دیا ہے۔ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ 24 گھنٹے اور 12 مہینے اور زندگی کے اپنے اوسط درجے کے 60-70 برس مکمل طور پر گناہوں سے آزاد بسر کر سکے۔ گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات کیا ہے؟ ان گناہوں، ان کوتاہیوں اور ان خطاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، اس کو معمول بنا لینا۔ ہمارے روایت میں ہم کہتے ہیں نا یہ تو ہمارا معمول ہے۔ معمول کیا ہے کہ بھئی کوئی شخص آیا، ہم نے چائے پیش کر دی، کسی ہے کہ ہم معمول ہے کہ وہ چائے کی جگہ کوئی اور مشروب پیش کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ جناب تکلف کی عقل نہیں، ہمارا معمول ہے، جب مہمان آتے ہیں ہم یہ اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی شخص اس پہ ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ کھانے کے وقت آئیں اور بغیر کھانا کھائے جا رہے ہیں، اصرار کرتا ہے کہ بھئی گھر میں بھی تیار ہے، تو کہتے ہیں ہمارا معمول ہے، ہمیں برا لگتا ہے۔ تو یہ جو معمول ہیں یہ اچھے معمول ہیں، ان اچھے معمولوں کے ساتھ اگر کوئی گناہ کا معمول بنا لے، کوئی شخص گالم گلوچ کر رہا ہو، آپ کیا میرا تو معمول ہے، میں تو مہمانوں کے آنے والوں کی بالفرض خاطر مدارت یا ان کو خوش آمدید کہنے کا رویہ یہی رکھتا ہوں، تو گناہ وہ نہیں ہے جو ایک بار سرزد ہو جائے اور اس کے بعد انسان اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ گناہ وہ ہے جو انسان سے ایک بار سرزد ہو، پھر دوسری بار ہو اور تیسری بار ہو، اور اس کی زندگی کا اس طرح حصہ بن جائے کہ اس کے ذہن سے گناہ ہونے کی حیثیت ختم ہو جائے، اس کی برائی ختم ہو جائے، اس کی شناخت ختم ہو جائے، اور وہ اس کو عام زندگی کا ایک عام چلنے پھرنے کا، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کا کوئی معمول تصور کرنے لگے۔ اسی لیے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کچھ گناہ صغیرہ ہیں کچھ گناہ کبیرہ ہیں، تو اس کی تفصیلات میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ایک تو گناہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو، جو چیز اللہ نے منع کی ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہو، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یہ تو خود گناہ، یہ تو خود گستاخی ہے، یہ تو خود اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت ہے، اور اس کے آگے مطلب اکڑ جانے کی کیفیت ہے کہ نہیں یہ گناہ ہے لیکن چھوٹا گناہ ہے، اس پہ کیوں سزا دے رہے ہو؟ کوئی شخص اگر کوئی بڑا ہے، کوئی کسی ذمہ داری پہ، کسی منصب پہ فائز ہے، اور اگر وہ ایک بات سے منع کر دیتا ہے، اس کے سامنے گنجائش ہے یہ کہنے کی آپ نے یہ جو حکم دیا یہ چھوٹا سا ہے، یہ میں آج پورا نہیں کرتا۔ کوئی ملازم اپنے باس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حکم بہت مختصر سا تھا، آج نہیں کیا تو کیا ہوا، کوئی قیامت آ گئی؟ حکم تو حکم ہے۔ تو یہ تو ہماری عام چھوٹی سی زندگی کے چھوٹے سے دفتر کے چھوٹے سے معمولات ہیں، جو حکم اللہ کی طرف سے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو، وہ چھوٹا بڑا کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کی نافرمانی چھوٹی بڑی کیسے ہو سکتی ہے؟
بنیادی چیز یہ ہے کہ رب کا حکم حکم ہے اور رب کی نافرمانی نافرمانی ہے. نہ کوئی حکم چھوٹا ہے نہ کوئی نافرمانی چھوٹی ہے. ہاں چھوٹی ہو سکتی ہے نافرمانی اگر وہ نافرمانی کر کے ہم دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں اور اس کے دربار میں جھک جائیں. وہ نافرمانی چھوٹی کہلا سکتی ہے بلکہ وہ سرے سے نافرمانی ہی نہیں رہے گی. گزشتہ دروس میں ہم یہ حدیث مبارکہ پیش کر چکے ہیں کہ اگر ایک گناہ اللہ کی بندے سے اللہ کے دربار میں ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اس بندے کے نامہ اعمال سے اس طرح مٹا دیتے ہیں, اس طرح اس فائل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ دوبارہ ریکور ہونے کی کوئی صورت نہیں. پوری ہارڈ ڈسک اڑ جائے تو آج ریکور ہو جاتی ہے, لیکن اللہ کا عجیب دربار ہے اور اللہ کا عجیب نظام ہے اور اس کا عجیب سافٹ ویئر ہے کہ انسان گناہ کر چکا, اس سے لذت اٹھا چکا, اس سے فائدے سمیٹ چکا, لیکن اس سب کچھ کرنے کے بعد جب وہ سچے دل سے اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اس کے گناہ کی وہ فائل ایسے ڈیلیٹ کر دو کہ دوبارہ فرشتے بھی چاہیں تو اس کو ریکور نہیں کر سکتے, اوپن نہیں کر سکتے, اس کو کھول کر اس سے اس کا بندے کا ریکارڈ نہیں نکال سکتے, اس بندے کو دوبارہ جا کے سنا نہیں سکتے, جتا نہیں سکتے کہ تم فلاں دور میں فلاں ماضی کے حصے میں فلاں جوانی کے کمزور پہلو پہ تم یہ گناہ کر چکے ہو. تو بنیادی پیغام یہاں پہ یہ ہے کہ لوٹ آؤ, توبہ یہ ہے کہ لوٹ آؤ, بار بار پیغام یہ ہے کہ لوٹ آؤ اور اپنے رب کو راضی کر لو, گناہوں کا سلسلہ ختم کر دو اور اپنے رب کے دربار میں آ کے اپنے آپ کو دوبارہ پاک صاف کر لو. اور یہ رعایت, یہ آپشن توبہ کا کب تک کھلا ہے؟ جب تک سورج مغرب سے طلوع ہو کر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے طے شدہ فیصلے کے مطابق اس راستے کو, اس دربار کو, اس دروازے کو بند نہیں کر دیتا. دوسری روایت جو ہم نے اس کے ساتھ پیش وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب سے ہے. یہ جو بات کی گئی ہے اس روایت میں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی, اس کا تعلق پورے اس کائنات کے اس خطے پر, اس کرۂ ارضی پر موجود انسانوں کی اجتماعیت سے. اس وقت تک ہر شخص تو زندہ نہیں رہے گا, ممکن ہے بلکہ یہ زیادہ امکان ہے کہ شاید اس واقعے تک ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو. تو یہ واقعہ تو ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اس وقت موجود ہوں گے. ہمارے لیے کیا ہے؟ جو آگے روایت آ رہی ہے اس میں ہمارے لیے ٹائم لمٹ بیان کی گئی. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. انسان کا جب وقت آخر آتا ہے, ہچکی شروع ہو جاتی ہے یا اس کا وقت بالکل نزا کا عالم ہے, وہ کیفیت ہر آدمی سمجھ جاتا ہے. اس کیفیت میں انسان کے آنکھوں سے وہ پٹی کھول دی جاتی ہے جس پٹی کو ہم غیب کہتے ہیں. ابھی ہمیں اس کائنات کا علم, اس سے اوپر والی دنیا کا کوئی علم نہیں. صرف وہ علم ہے جو قرآن میں, حدیث میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہمیں جو کچھ بھی بیان کر دیا جو موجود ہے. اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب آخری نزا کی کیفیت ہوتی ہے, اس کیفیت میں اگر توبہ کرنا چاہے تو انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ تو مجموعی طور پہ دروازہ تھا جو بند ہوگا غروب مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کے وقت, اور یہ ہر انسان کا دروازہ ہے جو بند ہو جائے گا جب اس کی آنکھ بند ہونے والی ہوگی, جب وہ دیکھ رہا ہوگا, جب اس کی آنکھ سے وہ پٹی ہٹا دی جائے گی. اس لیے کہ جو اسلام کا عقائد کی دنیا میں پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو, آخرت کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے لیے وہ ہم نے بن دیکھے ماننا. اور جب دیکھنے کا عمل شروع ہو گیا تو اب ایمان کا, عمل کا, توبہ کا, رجوع کا ہر راستہ بند ہو گیا. یہ اس وقت تک تھا جب تک نظر کچھ نہیں آ رہا تھا. جب نظر آنے لگا, چاہے اس کی جھلک نظر آئی, چاہے تھوڑا سا نظر آیا, چاہے اس کا کوئی سایہ ہمیں دکھائی دیا, تو اب وہ انسان, اب تو انسان کے لیے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں, اب تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں, فرشتوں جیسی ہر لمحے اللہ کی اطاعت کرنے والی مخلوق پر فضیلت دی ہے. حضرت آدم علیہ نبینا والے صلاۃ و تسلیم کو جو مسجود ملائک بنایا ہے وہ ایک علامتی طور پہ تھا. وہ فرشتوں پر انسان کی برتری بیان کرنے کے لیے تھا. وہ کس بنیاد پہ تھا؟ اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ تھی کہ فرشتوں کو اختیار نہیں تھا, انسان کو اختیار دیا گیا. جب انسان یہ سب کچھ دیکھ لے گا تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا,
اس کے آپشن ختم ہو جائیں گے، اس لیے اس سے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، کلمہ پڑھنے کے موقع بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ اس سے پہلے۔ یہ دو روایتیں تھیں۔ ایک روایت قدر طویل ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ آج کی نشست میں ہم مکمل کر سکیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں ایک شخص ایسا تھا جس نے 99 قتل کر ڈالے، غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اور اس نے مسلسل 99 قتل کر دیے۔ فسال عن عالم اہل الارض، لوگوں سے پوچھا کہ کون پڑھا لکھا کوئی زیادہ عالم ہے جس کے پاس میں جاؤں اور اپنا مسئلہ بیان کروں کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، کیا میرے لیے بھی لوٹنے کا، واپس جانے کا راستہ موجود ہے؟ اسے بتایا گیا فلاں راہب، کوئی عبادت گزار کسی عبادت گاہ میں بیٹھا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ اس نے اس سے سوال کیا راہب کے پاس جا کے، راہب بھی کسی موڈ میں تھا یا مسئلے سے ناواقف تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس ظالم شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر کے اپنے قتل کی سینچری مکمل کر دی۔ اس نے اپنے قتل کے ہندسے کو 100 تک پہنچا دیا، لیکن دل میں خلش تھی، طبیعت میں گناہ کا احساس تھا، توبہ کی خواہش تھی۔ وہ پھر لوگوں سے پوچھتا رہا تو بالآخر وہ ایک شخص کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ کیا میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے، یہ 100 قتل کر چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ عالم تھے، وہ اپنے عہد کے عارف تھے، انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی رحمت کا دائرہ کیا ہے اور اس کی وسعت کتنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ تردد کیوں ہوا، تمہارے ذہن میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ تمہارے اور تمہارے توبہ کے درمیان بھی کوئی قوت حائل ہو سکتی ہے، گناہوں کی کثرت حائل ہو سکتی ہے؟ انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں زمین پہ جاؤ، زمین کے کسی ٹکڑے پہ، فلاں کسی حصے میں جاؤ، فلاں کسی گاؤں گوٹھ میں جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے عبادت میں مصروف ہیں، تم ان عبادت گزاروں کا حصہ بن جاؤ، ان کے گروہ کا حصہ بن کر ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ عبادت میں۔ اس دھرتی کی طرف نہیں لوٹنا، اس لیے کہ یہ گناہ کی بستی ہے، یہاں پہ تم بہت گناہ کر چکے ہو، واپس یہاں لوٹ کے آؤ گے تو پھر تمہارے اندر احساس گناہ پیدا ہوگا، پھر تمہیں بھڑکانے والے آئیں گے، پھر تمہیں برگشتہ کرنے والے آئیں گے، پھر تمہیں تان زنی کرنے والے آئیں گے، لوگ پہچانتے ہیں تمہیں، پھر کہیں گے، کوئی آوازیں لگا دے گا کہ قاتل آ گیا، فلاں آ گیا، تو ظاہر ہے تمہارا دل بھی برا ہوگا اور ممکن ہے کہ پھر تم اپنے توبہ سے لوٹ جاؤ۔ اس لیے ادھر نہیں آنا، وہ نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنی زندگی کا باقی ماندہ حصہ گزار لو۔ وہ چلا، لیکن قسمت رستے میں ہی تھا کہ وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ جب وہ لوٹ گیا، توبہ نہیں کی ہے، توبہ کی نیت سے لوٹا ہے، عبادت کی نیت سے، عبادت گزاروں کا حصہ بننے کی نیت سے وہ گھر سے نکلا ہے، تو فرشتوں میں اختلاف ہوا کہ اس کو کس طرف لے جایا جائے۔ تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے باہم مخاصمت کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کرتی ہے کہ اس وقت فرشتوں میں مکالمہ ہوا، ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹتا ہوا جا رہا تھا، توبہ کرنے کا عزم کر لیا تھا، توبہ ایک طرح سے کر چکا تھا۔ اس لیے کہ ہم ایک روایت پہلے بھی مختصر بیان کر چکے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر ترین جملہ ہے الندم توبہ۔ انسان کو اپنے گناہوں پر ندامت ہو جائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ یہ سوچے کہ یہ میں نے فلاں عمل غلط کیا تھا، یہی توبہ ہے۔ تو وہ توبہ کر چکا تھا، اس کو احساس ہو چکا تھا میں غلط کر رہا ہوں، تو یہ توبہ کر چکا ہے، اس کو رحمت کی طرف جانا چاہیے۔ دوسروں نے کہا کہ ابھی اس نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا، صرف توبہ کا ارادہ کیا ہے، لیکن ابھی عمل خیر کی طرف، اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف اس کا قدم نہیں اٹھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو انسانوں کی صورت میں بھیجا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرو، زمین ناپ لو، جہاں سے چلا ہے وہاں سے یہاں تک فاصلہ زیادہ ہے، یا یہاں سے جہاں جانا چاہ رہا ہے وہاں فاصلہ زیادہ ہے۔ اگر یہ فاصلہ زیادہ ہے، جو اس کا گناہوں سے ادھر آنے کا فاصلہ ہے یہ زیادہ ہے، تو اس کو رحمت کی طرف دھکیل دو، لے جاؤ، اور اگر اس کا فاصلہ رحمت کی طرف دور ہے اور یہ فاصلہ کم ہے تو اس طرف اس کو واپس جہنم کی طرف لے جاؤ۔ جب ناپا گیا، جب تولا گیا، جب اس کی پیمائش کی گئی، تو اس کا فاصلہ جو اس کی منزل تھی، جو نیکوکاروں کی طرف ملنے کے عزم سے، ارادے سے جا رہا تھا، وہ فاصلہ کم نکلا، گناہوں کی بستی سے اس کا فاصلہ زیادہ ہوا۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کو اللہ کی رحمت کے حصے میں لے جائیں، اور اس سے بھی بڑھ کر
مقصود اللہ کی رحمت بیان کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں اسی بیان کو مزید تفصیل سے بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جملہ یہ بھی منقول ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا کہ جو فاصلہ اس کا کم دکھانا ہے اس کو سمیٹ دو، جو زیادہ دکھانا ہے اس طرف زمین کو پھیلا دو، تاکہ پیمائش کرنے والے اس کو اللہ کی رحمت کی طرف لے جائیں، اللہ کے عذاب کی طرف اس کو نہ لے جا سکے۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ اللہ کی رحمت اس طرف کی طرف کیوں متوجہ ہوئی؟ اس کو دنیا کے سارے قاعدے ضابطے تبدیل کر کے کیوں اللہ اپنی رحمت کی طرف لا رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ 100 قتل کرنے کے باوجود اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اس نے عزم کر لیا تھا، اللہ کی رحمت کی طرف اس نے قدم اٹھا لیا تھا، اور اللہ کی رحمت کی طرف وہ اپنے سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ تج کر نکل چکا تھا۔ یہی مقصد ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، وہ صرف یہی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، آخری وقت تک لوٹ آؤ۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے، سچے عزم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔